یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما. زور سے آمین کہہ دو، ڈرتے ہو. یا اللہ مدینے میں قبر عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما. ویسے آپ لوگ بھی سچے ہیں، جان کے آمین نہیں کہتے. جو بھی حج کرنے جاتا ہے کوئی نہیں کہتا دعا کرنا مدینے میں میری موت آ جائے، بلکہ ہر جانے والا کہتا ہے دعا کرائے خیر سے واپس آ جاؤ. اب کے تو سیزن گزر رہا ہے. زندہ آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. آئندہ جب ماسی، بہن، چچی، ساس، ابا، تائے، چاچے، مامے، نانے کوئی حج کرنے جائے نا، قریب کھڑے ہو کے دعا مانگ دینا، یا اللہ ہمارے مامے کی مدینے میں موت آ جائے، یا اللہ ہماری ماسی واپس نہ آئے مدینے میں مر جائے. جتی اتار کے تیرے سر پہ مارے گے، مار مارے گنجا کر کے. ایسے لوگ کہتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے میں مرنے کو کوئی بھی تیار نہیں. اب تو بلکہ یہاں تک معاملہ بڑھ گیا. ہمارے یہاں ملتان میں ایک آدمی حج کر کے آیا، عبد القادر نام تھا. بازار میں کھڑے ہوئے کسی نے آواز لگا دی، او قادرا او قادرا. واپس آتے کہنے لگا 30,000 کا بیڑا غرق کر بیٹھا، اب بھی میں قادر ہی ہوں. حاجی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جو حج کر کے آئے اسے حاجی صاحب نہ کہو نا. اس طرح کڑوی کڑوی آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے لگا ہوا کھوتا دیکھا کرتا ہے. وہ ایک بزرگ بتا رہے تھے مینا میں 3 دن کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو. وہ فرما رہے تھے کہ برابر میں کھڑا ہوا شیطان کہہ رہا تھا مار لے مار لے. 3 دن ہو گئے روڑے مارتے مارتے تو نہیں رجا، پر یاد رکھ میں بھی تجھے واپسی میں جدے سے کروں گا. انشاءاللہ ایک نیکی ساتھ لے گیا، میرا نام شیطان نہیں. میں بھی حاجی صاحب تیرے پلے VCR باندھوں گا، رنگین ٹیلی ویژن برکتوں والا مدینے سے خریدا ہوا. یہاں سے انشاءاللہ خود بھی حج یہیں چھوڑ کے جائے گا اور بال بچوں کا حج یہیں بیڑا غرق کر کے جائے گا. ابھی ایک دن ملتان میں حاجی واپس آ رہے ہیں نا، اللہ سب کا قبول فرماوے. خدا گواہ ہے میرے ساتھی نے میرا ہاتھ لگوایا، زمزم کا ڈبہ نیچے باندھ رکھا ہے، ٹیلی ویژن اوپر باندھ رکھا ہے. زمزم کا ڈبہ نیچے، ٹیلی ویژن اوپر. تجھے کیا معلوم ہے؟ پچھلی مرتبہ جب میں انگلینڈ گیا مجھے وہاں ایک عالم نے بتایا کہ میں مدینے پاک گیا تھا. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو عالم دین بتا رہے تھے کہ میں مدینے گیا، مدینے کی گلیوں کی سیر کی، گلیاں نرالی، ہوا نرالی، فضا نرالی. واپس ہوتے وقت میں نے کوئی آدھا کلو آدھا سیر کے قریب مٹی مدینے پاک کی پلے باندھ لی، اس نیت سے گھر رکھوں گا، گھر والوں کو کہوں گا یہ پوٹلی باندھ کر میرے کفن میں رکھ دینا، میرا رب پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا مولا اور تو کچھ نہیں، تیرے محبوب کے شہر کی بستی لایا. اس خیال سے لایا ہوں کہ اسی معاملے میں اس کے صدقے میں میری نجات ہو جائے. قسم کھا کے بتا رہا تھا کہ میں نے وہ مٹی کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی. مہینہ 2 مہینے کے بعد بکسا جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے، تر ہے، اور وہاں پانی بہ رہا ہے. میں حیران ہو گیا کہ بکسے میں کہاں سے پانی چلا گیا. میں نے اس مٹی کو دھوپ میں ہوا میں خشک کیا، پھر پوٹلی باندھی اور پھر اس کو دوسرے بکسے میں رکھا.
مہینہ دو مہینہ کے بعد پھر کھول کے دیکھا تو پھر وہی کیفیت ہے، کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے اور وہاں پانی بہ رہا ہے۔ پھر میں نے تیسری جگہ الماری میں رکھا، مہینہ دو مہینہ کے بعد پھر دیکھتا ہوں پھر وہی کیفیت ہے۔ تو وہ عالم دین اچھے عقیدے کے فاضل دیوبند ہے، مجھے رو کے بتانے لگا کہ میں نے ایک اللہ والے سے تذکرہ کر دیا کہ حضرت میں پیار میں، محبت میں، ذوق میں، شوق میں مدینے کی مٹی لایا تھا، مگر حال یہ بنا ہوا ہے۔ اس اللہ والے نے مجھے جواب دیا کہ جلدی کر اس مٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے مدینے پاک واپس پہنچا دے۔ مدینے کی مٹی مدینے کے جدائی میں، غم میں، ہجر میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ مدینے کی مٹی کو جدائی کا احساس ہو گیا، مدینے کی مٹی کو ہجر کا احساس ہو گیا، مدینے کو الگ ہونے کا احساس ہو گیا، تیری چیٹی داری ہو گئی، قبر میں تو جانے کو تیار ہے، تجھے بھی کبھی احساس ہوا؟ جن لوگوں کو احساس ہوا ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزری۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کی حفاظت میں انگریز کا دور ہے، جیل کر دیا، مشقت دے دی، دانے پیسنے کے لیے ملتے ہیں بخاری کو۔ بخاری صبح اٹھ کر عملے کو دانے آٹا پیسا ہوا دے دیتا ہے، لیکن عملہ خسر خسر کرتا ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا، کپڑے میلے نہیں، اس کا برا حال نہیں دوسرے قیدیوں کی طرح، کیا بات ہے۔ سبڈن جیل نے پچھلی رات کو ایک دن چکر مارا، گشت کیا، رونگ پہ آیا اور بخاری کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے۔ دیکھتا کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری مسلح پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ بخاری قرآن پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سبڈن جیل چپ نہ رہ سکا، کہنے لگا بخاری یہ کیا؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا من هو قانت آناء الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ پچھلی رات کو بستر سے الگ ہو کر تنہائی میں کھڑا ہو کر الگ ہو کر نفلوں کی نیت باندھ کر میرا قرآن پڑھتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو مزہ آ جاتا ہے، لطف میں یا خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے میں اس اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ جس قرآن کو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک پڑھا، 1,29,000 صحابہ کرام نے آخری وقت تک پڑھا، حضرت حسین نے شہادت کے وقت بھی پڑھا، اولیاء کرام نے ساری زندگی نہیں پڑھا، اور بد نصیبو آج تم سے قرآن چھوٹ گیا۔ گھرانے کے گھرانے میں زیارت کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق۔ اور ہم بد نصیب ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں، پنکھوں کے نیچے، مشاعریوں پر بیٹھ کر ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ میرا پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ مالٹے کی جیل میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ ایک دن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جوان حسین احمد بجائے یوں سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل، منہ کے بل زمین پہ اونگا لیٹا ہوا ہے۔
تو شیخ الہند نے فرمایا سیدھا ہو کے لیٹ جاؤ، وہ مکئی بھی تو رکھی ہے، کچھ دیر آرام کر لے، چکی چلانی ہے۔ عرض کیا حضرت جی آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، مالٹے میں برف باری ہے، یخ موسم ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو فرماتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہاتھ پیروں کو لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں نے پانی کا لوٹا بھرا اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، میں یہ پیش کروں گا، آپ تہجد کا وضو فرمائیں گے، نفلوں میں خدا کا قرآن پڑھو گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں قرآن پڑھا میرے اکابر نے، میرے بزرگوں نے، چکی چلاتے چلاتے قرآن پڑھا۔ ساری کائنات در صبح کے وقت درختوں کا پتا پتا اللہ اللہ کرتا ہے، کیڑی مکوڑا اللہ اللہ کرتا ہے، کنکریاں اللہ اللہ کرتی ہیں، ایک ایک زمین کا ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک بد نصیب مسلمان کہلانے والا نہ صبح کی نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کرتا اٹھا دیتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، لیکن سارے مدینے نے دیکھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر پیٹ میں بندھے ہوئے ہیں۔ سارے جان کے سردار کا یہ حال ہے، 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مولویوں سے قرآن چھن گیا، حاجیوں سے قرآن چھن گیا، پیروں فقیروں سے قرآن چھن گیا۔ آج کل کھاتے پیتے لوگ بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، بھوکے مریں گے، یہ بھوک سے مرا کریں گے۔ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں، ایک بات پوچھنے لگا ہوں، کلمہ سب نے پڑھا، اپنی پوری زندگی کی بات بتاؤ، تم نے کبھی ایسے مولوی کا جنازہ پنجاب میں، بستی میں، پنڈ میں، چک میں، دیہات میں، شہر میں کسی ملا کا، مولوی کا، امام کا جنازہ پڑھا ہو اور لوگوں نے یہ کہا ہو کہ یہ مولوی صاحب بھوک کی وجہ سے مر گیا؟ پڑھا کسی نے جنازہ؟ بھوکے ملا کا جنازہ پڑھا کسی نے؟ بشارے کو ہونا نہیں، کسی نے بھوکے ملا کا جنازہ پڑھا؟ بھوک سے مرنے والے امام کا، بھوک سے مرنے والے قاری کا ہم نے بھی نہیں سنا کہ فلانا ملا بھوک سے مر گیا۔ البتہ یہ تو سنا کہ شب رات کے دن اتنا ہلوایا کہ ملا کھاتا کھاتا ہی مر گیا۔ وہ دوائی مکسچر بنا کر کے لے کے آئے کہ حضرت یہ پی لیجیے، وہ کہنے لگا باوڑا ہو گیا، اگر اتنی جگہ ہوتی ایک پلیٹ اور نہ مارتا میں۔ تو یہاں سے پتا چلا ہمارے اس تجربے سے کہ قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرتا، قرآن پڑھنے والے کی بھوک کی حالت میں موت نہیں آتی، قرآن پڑھنے والے کی پیاس کی حالت میں موت نہیں آتی۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھا۔ یہ جو تم نے سہارا لے رکھا ہے نا کہ مرنے کے بعد مولوی اتنے قرآن پڑھیں گے، اتنے قرآن پڑھیں گے، جنت میں دھڑام کر کے پھینک دیں گے۔ ہاں، ہم اتنے کملے نہیں، اتنے باولے نہیں ہیں۔ ایک پلیٹ چاول کے بدلے میں تمہیں اتنا بڑا قرآن دے دیں، ہم باولے نہیں، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ تیرے دل میں قرآن کی محبت ہو، قرآن کا پیار آئے۔ خدا گواہ ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے جب تیری موت آئے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے گھر والی آئے تو سورت یاسین پڑھتی ہوئی آئے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے دھی آئے تو سورت رحمان پڑھتی ہوئی آئے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے بہن آئے تو تبارک الذی کی تلاوت کرتے ہوئے آئے۔ جب تیرا جنازہ گھر سے نکلے، سارا گھرانہ قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے روانہ کرے۔
لیکن یہ کرنے سے ہوگا، یوں ہی نہیں۔ یہ دیکھ لو اللہ والوں نے اپنے جانوں کے ٹکڑے کرا لیے، نہ روپیہ مانگا نہ پیسہ مانگا، اللہ کی رضا کے خاطر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نام پہ سر کٹا دیا نا، وہ تو میں اعلان کرتا ہوں وہ مرا نہیں، وہ تو زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شہدائے احد اور شہدائے کربلا، شہدائے مدینہ، سارے شہداء کی قبروں پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں سارے صحابہ کرام کا، اہل بیت کا خادم اور غلام بنائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی، کوئی آدمی دعا کے بغیر نہ اٹھے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، مولا ہماری روح سیاہی کی ہمیں سزا نہ دے، ہمیں معافی عطا فرما۔ مولا سیاکار ہیں، خطاوار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، معافی عطا فرما۔ یا اللہ سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا، ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا۔ یا اللہ کئی سال ہو گئے یہ جیتا جاگتا شہر، چاندنے روشنی والا شہر کراچی فساد کی زد میں ہے، مولا اس میں امن قائم فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، قومی عصبیت کے نعرے مارنے والوں کو ہدایت عطا فرما، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا محبت کرنے والا بنا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جی حاجی صاحب کے بہنوں ہاشم بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ حافظ ابراہیم صاحب میرے پرانے ملنے والوں میں سے ہیں، بڑی تکلیف رہی ان کی بچی کو، میں مارچ میں آیا تھا، ملنے گیا تھا، اس مرحومہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی قبر کو جنت کا باغ بنا، والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔